اسے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کبھی نہ مرے. ہر بشر چاہتا ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا وہ مرے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں زندوں کی زمین پر زندہ رہو. جی، انہوں نے اس سے کہا، آئے خداوند، یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر. اب جب لوگوں کو کہا جائے، یہاں میں آپ کو کہوں گا کہ آپ میں سے نجات پانا کون چاہتا ہے، شفا پانا کون چاہتا ہے، بحالی پانا کون چاہتا ہے، جس کے پاس دولت کون حاصل کرنا چاہتا ہے، گھر کون حاصل کرنا چاہتا ہے، گاڑی کون حاصل کرنا چاہتا ہے، جائیداد کون حاصل کرنا چاہتا ہے، اولاد کون حاصل کرنا چاہتا ہے. ہر چیز میں سے پوچھوں گا تو آپ کہیں گے میں ہر کوئی کہے گا میں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور جب آگے ہمیں اس پر چلنا ہوگا، سٹرگل کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، تو اس سٹرگل کو ہم کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایزی ہر چیز ہمیں مل جائے. جیسے اس وقت موسیٰ کے دور میں جب بنی اسرائیل قوم کو آسمان سے روٹی ملتی تھی، اس کو وہ چن کر آٹا گوندتے تھے، بناتے تھے، پکاتے تھے اور کھاتے تھے اور سکون سے رہتے تھے. نہ کہ ان کو محنت کرنی پڑتی تھی، نہ کام کرنا پڑتا تھا، نہ کچھ اور. وہ سب آرام سے بس اس کو لیا، پکایا اور کھایا اور سکون کیا. آج بھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں برکت مل جائے، شفا مل جائے، بحالی مل جائے، ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، ہمارے گھر میں ہی نجات آ جائے، ہمارے گھر میں ہی شفا آ جائے، ہمارے گھر میں کوئی ایسا خدا کا خادم آ جائے جو ہمیں شفا بخش دے، ہماری زندگی کو راحت بخشے، ہماری پریشانی، دکھ، مصیبتوں کو ختم کر دے. ہم صرف ایزی چاہتے ہیں کہ ہر کام ایزی ہو جائے. جس طرح انہوں نے اس سے کہا، آئے خداوند، یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر. یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر. یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں. جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. نہ کوئی بھوکا ہوگا، نہ کوئی پیاسا ہوگا جو مجھ پر ایمان لائے. آج ہے ایمان لانے کی. ہم سب ایمان لاتے ہیں کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، سب اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے. ایمان تو ہم لاتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے. ہمیں عمل کرنا بھی ضرور ہے، اس پر چلنا بھی ضرور ہے، قائم رہنا بھی ضرور ہے، اور اپنی زندگی کو بدلنا بھی ضرور ہے. اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اپنے کاموں کو نہیں بدلیں گے، تو پھر خدا ہمیں پوری سرفرازی اور برکت اور جلال مہیا نہیں کرے گا. اگر اسی کا 6 باب کی ہم دیکھیں گے، 42 آیات سے اگر ہم پڑھیں اس کی 58 آیات تک، جی پڑھنے میں رہنمائی کرے گا. یہ بڑا ہی خوبصورت خدا کا کلام ہے، زندگی کی روٹی. آج بتاؤں گا کہ اصل میں زندگی کی روٹی ہے کیا. جی 42 سے ہم پڑھیں گے 58 تک. خداوند کے زندگی بخش کلام میں یوں مرقوم ہے، اور انہوں نے کہا، کیا یہ یوسف کا بیٹا یسوع نہیں، جس کے باپ اور ماں کو یہی ہے جو پڑھ رہے ہیں، یہی ہے. اور انہوں نے کہا، یہ یوسف کا بیٹا یسوع نہیں، جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں. اب یہ سوری آپ آگے آ جائیں. اس کی 46 سے آتے ہیں. 46 جی 46 پہ. خداوند کے زندگی بخش کلام میں یہ بھی لکھا ہے، یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. زندگی کی روٹی میں ہوں. تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے. یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے. میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری. اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا